पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज की जिम्मेदारी दे दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त को होने वाले जलसे का मुकाम तब्दील। PTI का इस्लामाबाद की बजाय लाहौर हॉकी ग्राउंड में पावर शो करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को डोर टू डोर मुहिम चलाने की हिदायत। अगर धौंस धमकी दी तो 25 मई से बुरा हश्र होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। बोले निशानदही हो गई है, कौन लोग कौम को गुमराह करते हैं, कौन ट्रेंड चलाते हैं। शोहदा के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले गुमराही का शिकार हैं। PTI सरबराह कौम को तकसीम कर रहे हैं। इस तरह का अल्टीमेटम देना 2 नंबरी है। मुहर्रम के बाद 25 मई के मुल्जिमान का एहतसाब शुरू होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह को जवाब। कहा 24 अरब रुपए का मुल्जिम हमजा शहबाज को लंदन फरार करा दिया गया, लेकिन 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें तरतीब दे दी गई। शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। कौम हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद की आखिरी मरहले में। यूसुफ रजा गिलानी इतनी बात करें जितनी हैसियत है। मुझे पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो ने शामिल कराया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की साबिक वज़ीर आज़म पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा हमने सब हलकों से इस्तीफ़ा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तीफ़ों से मुतालिक पिटीशन दायर की, बुध को सुनी जाएगी। फौज की PTI के साथ कोई नाराजगी नहीं है, मेरा अब भी फौज के साथ राब्ता है। PTI के सीनियर रहनुमा परवेज खटक का नौशेरा में कारकुनों से खिताब। जल्द इंतखाबात के लिए इत्तेहादी हुकूमत सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियाँ तहलील कर दी तो PTI भी दोनों सूबों की असम्बलियाँ तोड़ने को तैयार है। सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत है। सूबे और मरकज आमने सामने आ गए हैं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का मौजूदा सूरत हाल पर ट्वीट लिखा। गैर सियासी और माशी हालात सबकी शराब बुझा सकते हैं। हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरमीम की। तहरीक अदम एतमाद से 2-3 दिन कबल बनी गाला बुलवाया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा वहां 2 लोगों ने इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के मुतबादिल 3 नाम पेश किए, इनमें से एक नाम मेरा था। जवाबन कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है क्या। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौर में तमाम इदारों को बर्बाद किया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का इल्जाम। कहा इमरान खान से सुलह करना मुल्क से गद्दारी होगी। इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल सही काम कर रहा है, मुझे इस इलेक्शन कमिश्नर पर कोई एतराज नहीं। PTI की सोशल मीडिया टीम की मुहिम की मजम्मत करता हूं। अब फॉरेन एजेंट इमरान खान और फॉरेन एडिट पॉलिटिकल पार्टी का एहतसाब होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की PTI पर तनकीद। बोले 2 साल जेल में रखने के बावजूद धेले की करप्शन ना मिली और ना ही एक झूठा इल्जाम साबित हो सका। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम कमांडर साथियों समेत अफगानिस्तान में हलाक। अब्दुल वली उर्फ उमर खालिद खरासानी अफगान सूबे पक्तिका में हलाक हुआ। कालादम TTP कमांडर उमर खालिद खरासानी के 3 साथी भी मारे गए। ज़राए के मुताबिक हलाक साथियों में मुफ्ती हसन और हाफिज दौलत भी शामिल हैं।
शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तान का कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा गोल्ड मेडल। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में सोने का तगमा हासिल कर लिया। 90.18 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सबसे बड़ी थ्रो करने वाले दूसरे एशियन बन गए। अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। मियां चन्नू के सपूत अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम की जीत पर अहले खाना और दोस्त खुशी से निहाल। दोस्तों की तरफ से मिठाइयां तकसीम की गईं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत दीगर की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबाद। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के मजालिस और जुलूस बरामद। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और इसहाब इमाम अली मुकाम को परसा देने के लिए नोहा खुरानी और मातमदारी लाहौर, कराची, फैसलाबाद और पेशावर समेत दीगर इलाकों से 9वें मुहर्रम का जुलूस बरामद। अज़ादारों के लिए जगह जगह सबीलों का इहतमाम। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। असास वफाक और सूबों के दरमियान इश्तराक की कोशिश। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सूबाई वज़रा आला को खत लिख दिए गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रिलीफ कमेटी के सरबराह वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने खतूत लिखे। पंजाब हुकूमत की जानिब से सियाहों के लिए अहम इकदाम। पंजाब के सियाहती मकामात से मुतालिक रहनुमाई और शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1421 का आगाज। अब किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सियाह हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद ले सकेंगे। इसराइल की जानिब से गजा पर फौजी हमले। 3 दिन में 15 बच्चों समेत 44 फलस्तीनी शहीद, 360 से जायद जख्मी हो चुके हैं। इसराइल और फलस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए सालसी कराने पर मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का शुक्रिया अदा किया। और तुर्की के शहर कुन्विया के इस्लामिक एथलेटिक गेम्स में 5 पाकिस्तानी एथलेटिक आज इन एक्शन होंगे। शुजर अब्बासी 100 मीटर और अरूज किरण विम्स 100 मीटर के लिए दौड़ेंगी। अहमद सईद रंधावा 400 मीटर हर दौड़ और मोहित बिरोज 400 मीटर में दौड़ेंगे। पाकिस्तान के जमशेद अली शॉर्ट पुट में एक्शन में होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। मैं हूं हिना जफर। हेडलाइंस आपने जानी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर तबादले किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह सरदार हसन असर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन इससे कबल मिलिट्री सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात थे। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज तैनात कर दिया गया है। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल लेफ्टिनेंट सरदार सरफराज अली की शहादत के बाद इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त को होने वाले जलसे का मुकाम तब्दील कर दिया। अब ये जलसा इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में होगा। जलसा लाहौर के हाकी ग्राउंड में होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के दौरान फैसला किया गया कि 75वीं यौम आज़ादी का जश्न लाहौर में मनाया जाएगा। 13 अगस्त का जलसा इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंपते हुए कहा है कि जलसे की कामयाबी के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं और लाहौर की क़यादत डोर टू डोर मुहिम भी चलाए
13 अगस्त को फस्तायत से निपटने के लिए अगले लाहेमल का ऐलान करूंगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में इमरान खान ने लिखा था कि ये जानते हुए भी पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राह हक पर थे, उसके बावजूद कूफा के लोग यजीद के खौफ से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद को बाहर ना निकले और फिर इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया वकूअ पज़ीर हुआ। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अल्टीमेटम देंगे, अगर धौंस धमकी दी तो 25 मई से बुरा हशर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ललकार। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, निशानदही हो गई है, कौन लोग कौम को गुमराह करते हैं। के लिए ऐसे ट्रेंड्स चलाना इदारों को मुतनाज़ा बनाने के बराबर नहीं। देखिए, एक तो मैं ये बात मैं वाज़ेह करता चलूं कि मासवाए इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के पूरी 22 करोड़ कौम में से कोई एक आदमी जो है वो आप नहीं निकाल सकते जो पाक फौज से प्यार ना करता, जो पाक फौज के किरदार जो है उसको ना सराहता। मैं समझता हूं कि ये लोग जिन्होंने ये ट्रेंड चलाए, ये लोग गुमराही का शिकार हैं। और मैं ये बात इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ये करता रहा हूं कि ये शख्स जो पीटीआई का सरबराह है, ये कौम को तकसीम कर रहा है, कौम को गुमराह कर रहा है, कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। इसकी शनाख्त की जाए, इसका इदराक किया जाए। अगर कौम ने इसका इदराक न किया और अपनी सिमत को दुरुस्त ना किया और इसे मौका मिला मजीद कौम को तकसीम करने और कौम को गुमराह करने का, नौजवानों को गुमराह करने का, ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। मैं समझता हूँ कि ये इन शुहदा की कुर्बानियों का जो है ये एक आप सिला कह लें कि एक ऐसी सूरत पैदा हुई है कि जिसमें निशानदेही हो गई है कि ये हैं वो लोग जो गुमराही का शिकार हैं, और ये है वो पार्टी और शख्स जो इन लोगों को जो है वो गुमराह करने का जो है वो जिम्मेदार है। बाकी जो यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुहर्रम के बाद 25 मई के मुल्ज़िमान का एहतसाब शुरू होगा। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्वीट पर अपने बयान में कहा है कि 24 अरब रुपए का मुल्ज़िम हमजा शहबाज लंदन फरार कर दिया गया, लेकिन 2 करोड़ रुपए की FIA तहकीकात के लिए 5 टीमें तरतीब दे दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। मुहर्रम के बाद 25 मई के मुल्ज़िमान का एहतसाब शुरू होगा। कौम हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के आखिरी मरहले की तैयारी करे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी इतनी बात करें जितनी हैसियत है। मुझे पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो ने शामिल कराया, मुझे ढूंढ कर PPP वजारत खारजा दी। इमरान खान ने कहा कि वो वक्त के यजीदों का मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तीफों से मुतालिक रिट पिटीशन दायर की, हमने सब हलकों से इस्तीफा दिया, बुध को हमारी पिटीशन सुनी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि 13 अगस्त को परेड ग्राउंड में जगह न मिली तो मुतबादिल जगह भी ढूंढ रखी है। मैंने दयानतदारी से पार्टी के मफाद में बेटी को टिकट दिया, खवातीन की हद तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा परवेज खट्टर का कहना है कि फौज की PTI के साथ कोई नाराजगी नहीं है।
میرا خود بھی ابھی فوج کے ساتھ رابطہ ہے. حالات ایسے بنے تھے کہ سب سمجھ رہے تھے عمران خان ختم ہو گیا, اتحادی حکومت پھنس گئی ہے, نہ حکومت چھوڑ سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں. پرویز خٹک نے کہا کہ عمران خان کو صرف عوام ہی سیاست سے آؤٹ کر سکتے ہیں. جلد انتخابات کے لیے اتحادی حکومت سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں تحلیل کر دے. اگر ایسا ہو تو پی ٹی آئی بھی دونوں صوبوں کے اسمبلیاں توڑنے کو تیار ہے. پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں کچھ بھی نہیں, سب ایک ڈرامہ ہے. نواز شریف کو واپس آنا چاہیے, وہ جیل جائیں یا ضمانت کروائیں. نواز شریف واپس آئیں اور 1-1 عمران خان کے ساتھ مقابلہ کریں. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید ٹکراؤ کی کیفیت ہے. صوبے اور مرکز آمنے سامنے آ گئے ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں شیخ رشید نے کہا کہ غیر یقینی سیاسی اور معاشی حالات سب کے چراغ بجھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکمران جماعتوں نے اپنے کیس سامنے رکھ کر نیب میں ترمیم کی. سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ مائنس اور پلس کا فیصلہ زمینی خداؤں نے نہیں, عدالتوں نے کرنا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب چیف الیکشن کمشنر پر ہی اعتبار نہیں تو عمران الیکشن کو کیسے مانے گا. اگست ترقیوں, تعیناتیوں اور تنزلیوں کا مہینہ ہے. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے انکشاف کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے 2-3 دن قبل بنی گالہ بلوایا گیا. وہاں 2 لوگوں نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے متبادل 3 نام پیش کیے. ان میں سے ایک نام میرا تھا. ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جواباً کہا کہ دماغ خراب ہو گیا ہے. کیا عمران خان کے بغیر تحریک انصاف ہے کیا؟ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہے کہ فریش مینڈیٹ والی حکومت آرمی چیف تعینات کرے. فائدے کے لیے آرمی چیف لگانے والوں نے پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی. اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ بالواسطہ یا بلاواسطہ مداخلت کرنے والے آرمی چیف کو اسی وزیر اعظم نے لگایا جس کی حکومت میں مداخلت کی گئی. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دور میں تمام اداروں کو برباد کیا. راجہ ریاض نے کہا کہ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ سے منتخب ہوا. میں عرصہ دراز سے اعلانی بغاوت کرتا ہوں. ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی مہم کی مذمت کرتا ہوں. عمران خان کو خود بتایا تھا کہ بزدار ہر کام میں کرپشن کر رہا ہے. عمران خان نے مجھ سے پوچھا کہ رانا ثناءاللہ کیسے جیت گیا. رانا ثناءاللہ کا بندوبست میں کرتا ہوں. آج میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان بطور چیئرمین استعفیٰ لیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ابھی اپوزیشن لیڈر ہوں لیکن ناراض رکن ہوں. عمران خان سے صلح کرنا ملک سے غداری ہوگی. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمشنر بالکل صحیح کام کر رہا ہے. مجھے اس الیکشن کمشنر پر کوئی اعتراض نہیں. رہنما مسلم لیگ نون نے طلال چودھری نے کہا ہے کہ اب فورن ایجنٹ عمران خان اور فورن ایڈٹ پولیٹیکل پارٹی کا احتساب ہوگا. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا کہ بے شرم آدمی 2 سال جیل میں رکھا, 4 سال تحقیقات کی. طلال چودھری نے کہا ہے کہ دہلی کی کرپشن نہ مل سکی, ایک جھوٹا الزام ثابت نہ ہو سکا. فواد چودھری نے کہا تھا کہ 24 ارب روپے کا الزام ملزم حمزہ شہباز لندن فرار کرا دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس رنگ روڈ راولپنڈی اور نالا لئی کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی راولپنڈی رنگ روڈ اور ایکسپریس وے پروجیکٹ جلد شروع کرنے کی ہدایت. ایکسپریس وے نالا لئی پروجیکٹ میں تقریباً 64 ارب روپے کی بچت. سابق دور میں ایکسپریس وے پروجیکٹ کا تخمینہ 110 ارب لگایا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی ہدایت پر نالا لئی ایکسپریس وے پروجیکٹ 46 ارب روپے میں مکمل کیا جائے گا. چودھری پرویز الہی کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا راولپنڈی رنگ روڈ کی تعمیر میں سرکاری فنڈز کی بچت اور شفافیت کو مد نظر رکھا جائے. راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ میں عوام کی سہولت پیش نظر رہنی چاہیے. رنگ روڈ سے ملحقہ اراضی مالکان کے بجائے صرف اور صرف عوامی مفادات کو ترجیح دی جائے. رنگ روڈ اور نالا لئی کی تعمیر میں قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھ کر آغاز کیا جائے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا اہم کمانڈر ساتھیوں سمیت افغانستان میں ہلاک ہو گیا. عبدالولی عرف عمر خالد خراسانی افغان صوبے پکتیکا میں ہلاک ہوا. کالعدم ٹی ٹی پی کمانڈر عمر خالد خراسانی کے 3 ساتھی بھی مارے گئے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ساتھیوں میں مفتی حسن
اور حافظ دولت بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ عمر خالد خراسانی کا شمار ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈرز میں کیا جاتا تھا اور تنظیمی دائروں میں انہیں قابل اعتماد ملٹری کمانڈر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ عمر خالد خراسانی کا القاعدہ اور اس کے سربراہ ایمن الزواری سے بھی قریبی تعلق تھا، جو چند روز قبل ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی نگرانی میں محرم الحرام کا فول پروف سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے۔ صوبہ بھر میں 1,76,000 اور 477 افسران اور اہلکار جلوسوں، جبکہ 1,94,086 اہلکار اور رضاکار مجالس کی حفاظت یقینی بنا رہے ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں خواتین کی مجالس اور جلوسوں میں لیڈی کانسٹیبل سیکیورٹی اور چیکنگ کے فرائض سر انجام دیں گی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کی خصوصی ہدایت اور ان کی سپرویژن میں، ان کی سرپرستی میں آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے ایک انتہائی مضبوط اور مربوط یوم عاشورہ کے حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے پنجاب میں سیکورٹی پلان ترتیب دیا ہے۔ 9,229 جلوس اور 37,223 مجالس کی سپرویژن کے لیے 1,76,000 پولیس کے اور افسران اور اہلکار، تقریباً 20,000 رضاکار تعینات کیے گئے ہیں۔ پولیس کے سینٹرل آفس میں جو ہے وہ کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے، جہاں سے پورے پنجاب کی تمام مجالس اور جلوسوں کے حوالے سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ لگایا گیا ہے، ڈبل سواری پہ پابندی ہے، شرانگیز تقاریر اور مواد کی اشاعت کے اوپر پابندی ہے اور زیرو ٹالرنس ہے اس حوالے سے۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی اوپر عمل درآمد کے حوالے سے بھی زیرو ٹالرنس ہے۔ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کی قیادت میں پنجاب کے اندر یوم عاشورہ 9ویں اور 10ویں محرم انشاءاللہ پرامن طریقے سے گزرے گی، اور پنجاب کی عوام، پاکستان کی عوام ایک باوقار قوم کے ساتھ ایک باوقار شہری کی ثبوت دیتے ہوئے ان 2 دنوں میں ایک اچھے پرامن رویے کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ وہ ایک اچھے پاکستانی بھی ہیں اور ایک اچھے باوقار مسلمان بھی ہیں۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے ارشد ندیم نے جیویلین تھرو نیزہ بازی میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستانی ایتھلیٹک نے اپنی 5ویں باری میں 90.18 میٹر کی ریکارڈ تھرو کر دی، پہلے پاکستانی بن گئے۔ جیولن تھرو کے فائنل میں پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم بھرپور ایکشن میں دکھائی دیے۔ انہوں نے پہلی باری میں ہی 86.81 میٹر کی ریکارڈ تھرو کی۔ یہ ارشد ندیم کے کیریئر کی بہترین تھرو تھی۔ اس سے قبل ارشد ندیم کی بہترین تھرو 86.38 میٹر تھی۔ فائنل میچ میں ارشد ندیم کی دوسری باری ضائع ہو گئی، جبکہ اس دوران بھی پاکستانی ایتھلیٹ 86.81 کی تھرو کے ساتھ سر فہرست رہے۔ ارشد ندیم نے تیسری باری میں اپنا قومی ریکارڈ اور بہتر کرتے ہوئے 88 میٹر کی تھرو کر دی۔ یہ جیولن تھرو میں کسی بھی پاکستانی کی سب سے بڑی تھرو تھی۔ چوتھی باری میں ارشد ندیم نے 85.09 میٹر کی تھرو کی، لیکن پاکستانی ایتھلیٹ پھر بھی 88 میٹر کی تھرو کے ساتھ سب سے آگے رہے۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے 5ویں باری میں 90.18 میٹر کی تھرو کی، جس کے ساتھ وہ 90 میٹر سے لمبی تھرو کرنے والے پہلے پاکستان بن گئے۔ ارشد ندیم کی 90.18 میٹر تھرو کامن ویلتھ گیمز کا نیا ریکارڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستان نے 1966 کے بعد کامن ویلتھ گیمز ایتھلیٹکس میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ارشد ندیم کی 90.18 میٹر کی تھرو اس سال کی تیسری بہترین تھرو ہے۔ میاں چنو کے سپوت ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز میں جیولن تھرو میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ ارشد ندیم کی جیت پر اہل خانہ اور دوست خوشی سے نہال۔ دوستوں کی طرف سے مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم نے ہمارے علاقے اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ دوستوں اور اہل خانہ کی طرف سے خوشی میں بھنگڑے ڈالے گئے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے ارشد ندیم کے لیے 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایتھلیٹک ارشد ندیم کے لیے 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان سپورٹس پالیسی کے تحت کیا گیا۔ ڈی جی سپورٹس بورڈ کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم کو جنوبی افریقہ میں ٹریننگ دلوانے کا فائدہ ہوا۔ تمام میڈل جیتنے والوں کو وزیر اعظم ہاؤس لے جانے جائے گا۔ وفاقی وزیر بین الاقوامی احسان مزاری نے بھی ارشد ندیم کو زبردست کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुबह सवेरे उठते ही बहुत ही हैरानकुन खबर सुनी। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। उनकी अनथक कोशिश, वलवला और सख्त मेहनत नौजवान के लिए सबक आमोज है। अरशद, आपको आपकी कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम ने सब्ज़ हिलाली परचम सबसे ऊंचा कर दिया। खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान की अफवाज ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश की है। DGI SPR ने अपने बयान में कहा कि शाबाश अरशद नदीम, आपने पाकिस्तान को काबिल फ़ख्र बना दिया। वाज़ेह रहे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान एथलेटिक ने अपने 5वीं बारी में 90.18 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अरशद नदीम को इंजरी पर काबू पाने और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि अरशद नदीम को 90.18 मीटर की जेवलिन थ्रो फेंकने का नया रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद देता हूं। इमरान खान ने अरशद नदीम की जेवलिन थ्रो फेंकने की वीडियो भी शेयर की। कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम ने सब्ज़ हिलाली परचम सबसे ऊंचा कर दिया। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिकेटर्स भी कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दे दी है। बाबर आजम का कहना है कि जिस्म टूटा हुआ था पर हिम्मत हमालियत से भी बुलंद थी। अरशद नदीम ने कौम को काबिल फ़ख्र बना दिया है। बाबर आजम ने मुकाबले का नतीजा आने के कुछ देर बाद अपने पैगाम में कहा कि अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए मेडल लाने पर सैल्यूट पेश करता हूँ। मुल्क भर में आज 9 मुहर्रम हराम के मौका पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि बेशतर मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस भी बंद है। लाहौर समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में आज 9 मुहर्रम हराम के रोज जुलूस निकाले जा रहे हैं। हसास शहरों और इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के तहत पुलिस, रेंजर्स और फौज की नफरी तैनात की गई है, जबकि क़याम अमन के लिए हसास मकामात पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई है, जबकि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। सिक्योरिटी इंतजाम के तहत इंतजामिया की जानिब से जुलूसों के रास्तों में कंटेनर्स और खारदार तारों समेत दीगर रुकावटें खड़ी करके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मरकजी इलाकों को चारों जानिब से सील करके आने वालों को वॉक थ्रू गेट से गुजरने के बाद दाखिले की इजाजत दी जा रही है। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मरकजी जुलूस इस्लामपुरा की पांडू स्ट्रीट से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ वापस अपने आगाज के मुकाम पर खत्म होगा। लाहौर में मुहर्रम हराम के मरकजी जुलूस की निगरानी के लिए DC ऑफिस में कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया है। जुलूसों और मजालिस को 650 कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। इस्लामाबाद में मुहर्रम हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 2200 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। निगरानी के लिए सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में 9 मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी के सिलसिले में आला सतही इजलास। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के 2200 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने कहना है कि 9 मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। IG इस्लामाबाद ने कहा कि तमाम मुतालिकीन जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरावेकार लाएं। जुलूसों मजालिस की निगरानी सेफ सिटी ड्रोन्स की मदद से की जाएगी। मरकजी कंट्रोल रूम सेफ सिटी इस्लामाबाद में कायम किया गया। तमाम शहरियों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। मुहर्रम हराम के तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी DIG ऑपरेशन सुहेल जफर चट्टा खुद करेंगे।
اسلام آباد میں نویں محرم حرام کا مرکزی جلوس آج امام بارگاہ اسنا عشرہ سے برآمد ہوا. اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جلوس منزل کی جانب روانہ ہوا. جگہ جگہ سبیلیں اور لنگر تقسیم کیا گیا. زخمی عزاداروں کو فوری فرسٹ ایڈ سہولت فراہم کرنے کے لیے میڈیکل کیمپ اور بلڈ بینک کے خیمے بھی لگائے گئے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے چیف رپورٹر سید عمر گردیزی. عمر، اپڈیٹ کیجیے گا. نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس اسلام آباد میں جو کہ اپنے روایتی راستے سے ہوتا ہوا واپس یہیں پہ آ کے اختتام پذیر ہوگا. اس وقت جو یہاں پہ زائرین آ رہے ہیں، جو عزادار آ رہے ہیں، ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے. واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں، جبکہ شہر کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہاں پہ رینجر ایف سی اور پولیس کے دستے مختلف جگہوں پہ موجود ہیں جو کہ ہر آنے جانے والے کی تلاشی لے جائے. اقدامات کیے گئے ہیں جو کووڈ کے پیش نظر، کورونا وائرس کے پیش نظر یہاں پہ اسپرے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ جو یہاں پہ آنے والے عزادار ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو یا پھر ان میں کرونا کا پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ روکا جا سکے. یہاں پہ مختلف جو آگے بلڈ بینک لگائے گئے ہیں جہاں پہ جو زخمی عزادار ہیں ان کو فرسٹ ایڈ کی سہولت دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ سبیلیں لگائی گئی ہیں اور اس کے علاوہ لنگر کا بھی یہاں پہ انتظام ہے. کل کا جو جلوس ہوگا وہ مرکزی یوم عاشور کا جلوس ہوگا اور وہ راولپنڈی میں ہوگا جو کہ امام بارگاہ کرنل مرکزی امام بارگاہ کرنل مقبول سے ہوتا ہوا واپسی پہ آگے امام بارگاہ. ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی محرم الحرام کی مناسبت سے مجلس عزا اور شریف ذوالجناح برآمد. لاکھوں عزادار حسین نے نوحہ خوانی اور ماتمداری کی. پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہونے والا جلوس عدالت اسٹریٹ پر اختتام پذیر. تفصیلات کامران علی کی اس رپورٹ میں. بے شک حضرت امام حسین نے اپنے کنبہ کی لازوال قربانی دے کر دین کو بچا لیا. اس قربانی سے ہمیں صبر اور حق پر کھڑے رہنے کا سبق ملتا ہے. لاہور میں پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا سادات اسٹریٹ پر اختتام پذیر ہوگا. جلوس کے راستے میں دودھ، شربت اور پانی کی سبیلیں آنے والے زائرین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں. ان کا یہ میسج ہے جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ہم نے پیار محبت سے پیش آنا ہے. اسلام کو بچانے کا دن ہے. امام حسین نے اپنے گھر والوں کی قربانی دے کر اسلام کو بچا لیا. یہ ایک قدیمی جلوس ہے جو کہ پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہوتا ہے اور یہ صبح 10 بجے اس کی برآمدگی ہوئی تھی اور اس وقت یہ اپنے اسی طرح سے قدیمی راستوں پر گامزن ہے. اور یہاں پہ انتظامات گورنمنٹ کے بڑے اچھے ہیں جی. سیکیورٹی کے انتظامات بہت اچھے کیے گئے. ہر سال کی طرح بغیر کسی کی تلاشی اور پراپر چیکنگ کے علاوہ انٹرس کی اجازت نہیں دی جاتی. اور باقی انتظامات جو میڈیکل کے سہولیات، اسی طرح سے ریسکیو 112 کی سہولیات وہ گورنمنٹ نے بڑی اچھی ارینج کی گئی ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ تمام جو منتظمین ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں گورنمنٹ کے ان انتظامات سے. اور تمام جو زائرین ہیں، زائرین اپنے مقررہ راستوں پہ گامزن ہیں. اس وقت تمام زیارات جو ہیں وہ اس نو محرم کے جلوس کے اندر جو ہیں شامل ہیں اور وہاں پہ جو ہے لوگ اپنے روایتی انداز سے آ رہے ہیں. مختلف جگہوں پہ پانی کی اور دودھ کی، شربت کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں جہاں سے لوگ، کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے تو لوگ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے پانی اور شربت، دودھ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہم حکومت کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا انتظام یہاں پہ کیا گیا ہے ہر سال. حواسہ رسول جس بہادری اور جرأت سے باطل کے سامنے کھڑے رہے، ایسی مثال کائنات میں. کامران علی کی رپورٹ آپ نے دیکھی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار کو غسل دینے کی تقریب. وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی سربراہی میں دیگر شخصیات نے غسل دینے کی تقریب میں شرکت کی. مزید بتا رہے ہیں سلمان شاہ اپنی اس رپورٹ میں. حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو 979 میں سالانہ غسل دینے کی تقریب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پر ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، صوبائی وزراء میاں اسلم اقبال، آصف نقوی، سید شمشان بخاری، عمار یاسر، پرنسپل سیکرٹری برائے وزیر اعلیٰ پنجاب محمد خان بھٹی، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن نبیل جاوید، سیکرٹری سروسز محکمہ SNGAD مسعود مختار، سیکرٹری اطلاعات راجہ منصور، سیکرٹری اوقاف میاں ابرار احمد، ڈائریکٹر جنرل اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، IG پنجاب فیصل شاہکار، CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر، DC لاہور عمر شیر چٹھا سمیت اعلیٰ احکام نے مزار شریف کو عرق گلاب سے غسل دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار پر چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی، سلامتی، استحکام اور سربلندی کے لیے دعا کی. شرکا نے کہا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سمیت بزرگان دین نے بر صغیر میں امن و آشتی کا درس دیا.
غسل کے لیے آنے والے زائرین کی سہولت کے لیے SMDs کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سالانہ غسل کی تقریب میں عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی نے ختم پاک پڑھا اور ملک و قوم کی سربلندی، ترقی، خوشحالی، نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، مملکت خداداد کو فرقہ واریت، بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کی فضا برقرار رکھنے اور حقیقی اور پائیدار بنیادوں پر امن کے قیام کی غرض سے دعا بھی کروائی۔ تقریب کے بعد مزار شریف کے اندر موجود سبھی معززین کی دستار بندی بھی کی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احمد عفان، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقاف واحد ارجمند ضیاء، ایڈمنسٹریٹر اوقاف داتا دربار شاہد حمید ویرک، مینیجر اوقاف داتا دربار شیخ جمیل، مینیجر داتا دربار طاہر مقصود، عرفان محمود، حافظ معیز، غلام رسول، زاہد اقبال اور داتا دربار کی امور مذہبیہ کمیٹی کے ممبران سمیت دیگر شخصیات کی۔ کراچی میں محرم الحرام کے حوالے سے ماتمی جلوس برآمد۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کی سینٹرل پولیس آفس کراچی آمد۔ محرم الحرام سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے IG سندھ غلام نبی میمن نے بریفنگ دی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر CPO کا دورہ کیا۔ محرم الحرام کی سیکورٹی اقدامات کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ 9 اور 10 محرم کے جلوسوں کے مرکزی روٹس، داخلی اور خارجی راستوں کی مانیٹرنگ اور پولیس ڈپلائمنٹ سے آگاہی حاصل کی۔ اطراف کی سڑکوں اور علاقوں کی سیکورٹی بھی سخت کر دی گئی۔ IG سندھ کی آگاہی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا محرم الحرام کے جلوس کے لیے فول پروف سیکورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر داخلہ پنجاب اور وزیر جیل خانہ جات سردار محمد ہاشم ڈوگر سے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی ملاقات۔ رہنما تحریک انصاف نے قلمدان سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں باہمی امور اور سیاسی دلچسپی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ نے محکمہ داخلہ پنجاب میں قائم جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری انٹرنل سیکیورٹی احمد شہزاد اور ڈپٹی سیکرٹری طلحہ زبیر نے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ پنجاب بھر میں 9 محرم الحرام کو کل 1681 جلوس نکالے گئے، جن میں سے ایک کیٹیگری کی تعداد 195، کیٹیگری B 410 اور کیٹیگری C کی تعداد 1079 ہے۔ پنجاب بھر میں 9 محرم الحرام کو منعقد ہونے والی مجالس کی تعداد 3839 ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر شہزاد، عرفان ہاشمی، وقاص اسلم اور احمد بلال بھی موجود تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان کا کہنا تھا کہ محکمہ داخلہ پنجاب کے تمام افسران مختلف شفٹوں میں کنٹرول روم میں موجود رہیں گے۔ کنٹرول روم 24 گھنٹے مانیٹرنگ کرے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی ہدایت دیتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہر طرح سے الرٹ رہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے محکمہ داخلہ پنجاب میں قائم کنٹرول روم اور سٹاف کی کارکردگی کو سراہا۔ صوبائی وزیر صحت اور صدر PTI سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی سابق وفاقی وزیر بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی حالات پر تبادلہ خیال ہوا۔ بریگیڈیئر اعجاز نے عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ہم پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو مزید مضبوط کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم امپورٹڈ حکومت کی عمران خان یا PTI کے دیوار سے لگانے کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف آج عوامی پارٹی بن چکی ہے۔ عمران خان نے پوری دنیا میں پاکستانیوں کے تشخص کو بہتر کیا۔ ہم وفاقی حکومت سے عام انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چونکہ امپورٹڈ حکومت نے ملک کو دیوالیہ بنا دیا، اس لیے الیکشن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ملاقات کے موقع پر اعجاز مہناز چودھری، بلال ورک، طارق سعید گھمن، ڈاکٹر عظما لکھاری، طارق حمید، رخسانہ نوی، طارق ثنا، باجوہ ڈاکٹر عتیق الدین، ثانیہ علی، نوشین حامد، رائے اسلم خان اور رائے ریاضی موجود تھے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک
بریک کے بعد خوش آمدید. صوبائی وزیر مواصلات اور تعمیرات چودھری علی افضل شاہی ہیلی کاپٹر حادثہ میں شہید ہونے والے بریگیڈیئر خالد شہید کے گھر پہنچ گئے. ان کے خاندان سے ملاقات کر کے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. رہنما پی ٹی آئی جنید افضل شاہی بھی موجود تھے. پوری قوم پاک فوج اور شہداء کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے. صوبائی وزیر مواصلات اور تعمیرات کہتے ہیں بریگیڈیئر محمد خالد شہید سیلاب متاثرین اور دکھی انسانیت کی خدمت میں کوشاں تھے. پاک فوج کا کردار ہمیشہ اعلیٰ رہا ہے اور پوری قوم کو ان پر فخر ہے. قوم ایسے تمام شہداء جنہوں نے قوم کی حفاظت، قومی سانحات، قدرتی آفات، زلزلوں، سیلابوں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جام شہادت نوش کیا، ان کو سلام پیش کرتی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر مواصلات اور تعمیرات چودھری علی افضل شاہی ہیلی کاپٹر حادثہ میں شہید ہونے والے بریگیڈیئر خالد شہید کے گھر پہنچ گئے. ان کے خاندان سے ملاقات کر کے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. رہنما پی ٹی آئی جنید افضل شاہی بھی موجود تھے. پوری قوم پاک فوج اور شہداء کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے. روہڑی میں 450 سالہ زرعی اقداس نے ڈھالا زرعی اقداس کربلا. زرعی اقدس کربلا معلّہ برآمد. زرعی اقدس کے جلوس میں پرسہ دینے کی کوشش میں 6 عزادار جاں بحق، متعدد زخمی اور بے ہوش. زرعی اقدس کا پہلا پڑاؤ رات دیر گئے جبکہ دوسرا پڑاؤ دن کے وقت دوبارہ شروع ہو کر کربلا میدان میں قیام کرے گا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. تفصیلات کے مطابق محروم الاحرام کے دوران روہڑی میں یا حسین کی فلک شگاف صداؤں کی گونج. 450 سالہ تاریخی نوڈھالا زرعی اقدس کربلا معلّہ کا ماتمی جلوس ادارہ محفل شاہ عراق کربلا سے برآمد. ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی. جلوس کے دوران زرعی اقدس کو پرسہ دینے کی کوشش کے دوران 6 عزادار دم گھٹنے اور زخمی ہونے کے بعد موقع پر ہی چل بسے. بڑی تعداد میں عزادار زخمی اور بے ہوش ہو گئے. متعدد زخمیوں کو فوری طور پر تعلقہ اسپتال لے جایا گیا. بے ہوش ہونے والے عزاداروں کو موقع پر جگہ جگہ لگے مختلف اسکاؤٹس اور رضاکار تنظیموں کے کیمپوں میں فوری طبی امداد دی گئی. ایس ایس پی حیدرآباد کا رات گئے مختلف مقامات کا دورہ. محرم الحرام کے حوالے سے قدم گاہ مولا علی اور اس کے اطراف میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. مزید جانتے ہیں بیورو چیف دانش شیخ کی اس رپورٹ میں. ایس ایس پی حیدرآباد رات گئے مختلف مقامات سمیت ایس پی ٹریفک کے ہمراہ قدم گاہ مولا علی کا دورہ بھی کیا. ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ نے ایس پی ٹریفک الحاج مختار احمد سولنگی کے ہمراہ قدم گاہ مولا علی سیکورٹی کا جائزہ بھی لیا. اس موقع پر انچارج ڈی آئی بی انسپیکٹر اکبر، ڈی ایس پی سٹی غلام شبیر سرکی، ایس ایچ او تھانہ فورٹ انسپیکٹر محمد رئیس خانزادہ اور دیگر پولیس اہلکار موجود تھے. ایس ایس پی حیدرآباد نے قدم گاہ مولا علی پہنچ کر منتظمین سے ملاقات کی اور سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے کوئی نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا، دیکھیں جی 8ویں محرم کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر چند بڑے اہم جو ہے نا ہمارے ایونٹس ہونے، اس میں ایک تو ٹنڈو جہانیہ میں جو آگ کا ماتم ہوتا ہے، نسیم نگر میں آگ کا ماتم ہوتا ہے، اور یہاں قدم گاہ مولا علی میں مجلس برپا ہوتی ہے جہاں پر کافی تعداد میں لوگ ہم نے یہاں پر واک تھرو گیٹس کے ذریعے، میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے اور سیکیورٹی کی جو انتظامات ہیں، تقریباً 2000 سے زیادہ پولیس اہلکار یہاں پر تینوں جگہوں پر تعینات ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کیے جائیں تاکہ عزادار اپنے اطمینان سے اپنی عبادت کر سکیں. ایس ایس پی حیدرآباد نے محرم الحرام کے حوالے سے قدم گاہ مولا علی اور اس کے اطراف سے سیکورٹی انتظامات کو بخوب جائزہ لیا اور ٹریفک کی روانگی کو برقرار رکھنے اور مجالس و جلوس کے موقع پر مختلفہ راستے سمیت دیگر اہم معلومات پر ایس پی ٹریفک سے مشاورات بھی کی. ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ سیکورٹی ڈیوٹی پر مامور افسران و جوانوں کو رات گئے خراب موسم میں اپنے فرائض انجام دینے پر شاباشی بھی دی. لاہور میں 9ویں اور 10ویں محرم کے موقع پر جلوس برآمد. گامیشہ کی طرف سے جانے اور آنے والے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا. دوسری جانب چیف ٹریفک آفیسر نے ٹریفک پلان جاری کر دیا ہے. اس حوالے سے کہتے ہیں وسیم صابر کی یہ رپورٹ.
لاہور میں یوم عاشور بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اندرون شہر سے نکلنے والے تمام چھوٹے بڑے مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوں گے۔ اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشن افضال احمد کوثر کی جانب سے 15,000 سے زائد پولیس اہلکاروں اور افسران کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ جلوس کے راستوں میں ڈولفن پیرو کی نفری بھی تعینات کی گئی ہے اور مشکوک افراد پر نظر رکھنے کے لیے لاہور کی سڑکوں پر ڈولفن کے جوان گشت کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام پورہ کے علاقہ پانڈو سٹریٹ اور نثار حویلی میں سیکیورٹی کے انتظامات کو چیک کرنے کے لیے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ خود پہنچے اور سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے بعد ملازمین کو بریفنگ بھی دی، جبکہ دوسری جانب چیف ٹریفک آفیسر منتصر مہندی نے جلوس کی طرف آنے اور جانے والے تمام راستوں کا وزٹ بھی کیا۔ سی ٹی او لاہور نے شہریوں کی آسانی کے لیے ٹریفک پلان بھی ترتیب دے دیا۔ ٹریفک پلان کے مطابق مینار پاکستان پر کنٹینر لگا کر راستے بند کیے جائیں گے، جبکہ بھاٹی چوک کربلا گام شاہ کی طرف آنے اور جانے والے تمام راستوں کو خاردار اور وفاق اور صوبوں کے درمیان اشتراکی کوششیں، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے صوبائی وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیے گئے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ریلیف کمیٹی کے سربراہ وفاقی وزیر احسن اقبال نے خطوط لکھے۔ احسن اقبال کے دستخطوں سے بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کو خطوط بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو بھی خطوط ارسال کیے گئے۔ احسن اقبال نے ریلیف کمیٹی کے ہمراہ وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے ملاقات کا وقت مانگ لیا۔ احسن اقبال کے خط کا متن ہے کہ ملاقات کا وقت دیا جائے تاکہ سیلاب زدگان کی تیزی سے مدد کے اقدامات پر اشتراک عمل واضح ہو سکے۔ وزیر اعظم کی زیر صدر اجلاس میں این ڈی ایم اے نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے جس سے متاثرہ علاقوں اور عوام کی مدد کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کی روشنی میں ہر صوبہ ایک فوکل پرسن مقرر کرے تاکہ سیلاب زدگان کے امدادی عمل کو تیز کیا جا سکے۔ پنجاب کے سیاحتی مقامات سے متعلق رہنما اور شکایات کے لیے ہیلپ لائن 1421 کا آغاز کر دیا گیا۔ اب کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں سیاح ہیلپ لائن پر کال کر کے مدد لے سکیں گے۔ سیاحتی مقامات ہوں، مزارات یا پھر کوئی اہم ایونٹ یا اس حوالے سے اب اگر کسی بھی شخص کو کہیں کوئی مدد یا معلومات درکار ہیں تو ہیلپ لائن 1421 پر کال کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ پنجاب آئی ٹی بورڈ اور محکمہ سیاحت کے اشتراک سے ہیلپ لائن وضع کر دی گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ اگلے 11 سے 12 ماہ تک ملک میں مہنگائی رہے گی، شہریوں کو مشکل وقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اپنے ایک بیان میں گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ پاکستان کو $4 ارب جلد مل جائیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے ملنے والے فنڈ سے جمع بادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس موذی وبا کے باعث 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 52ویں نمبر پر موجود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح 3.23% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح 3.23% ریکارڈ ہوئی ہے۔ ترکی کے شہر کوینیا میں اسلامک یکجہتی گیمز میں 5 پاکستانی ایتھلیٹک آج ایکشن میں ہوں گے۔ شجر عباس 100 میٹر اور عروج کرن ویمنز 100 میٹر کے لیے دوڑیں گی۔ احمد سعید رنداوا 400 میٹر ہرڈلز اور موہت بلوچ 400 میٹر میں دوڑیں گے۔ پاکستان کے جمشید علی شارٹ فٹ میں ایکشن میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ کامن ویلتھ گیمز میں 200 میٹر ریس کے فائنل راؤنڈ میں جگہ بنانے والے پہلے پاکستانی ایتھلیٹ شجر عباس 10 اگست کو 200 میٹر ریس کی ہیٹ میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ کوہ نور نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کوہ نور نیوز۔